فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 32 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قلعہ فتح کرنے کے بعد گورنر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے مشورہ دیا کہ ان کے امراء اور روسا کے علاوہ پادریوں کو بھی بطور یرغمال ساتھ لیا جائے۔ موسیٰ: ٹھیک ہے عبدالعزیز، اب یہ مریڈا ہی ہے، یہاں سے آپ کسے دیں گے؟ موسیٰ: جو لوگ مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ہر طبقہ کے آدمی شامل تھے، ان سب کو ساتھ لے لیا جائے گا۔ عبدالعزیز: نہایت مناسب ہے، لیکن موسیٰ: لیکن کیا؟ عبدالعزیز: ان لوگوں کے درمیان ایک معزز ہستی بھی ہے۔ موسیٰ: وہ کون؟ عبدالعزیز: شاہ روزرک کی بیوی نائلہ۔ موسیٰ: ہاں، مجھے اس کا خیال تک نہیں آیا، وہ بھی قلعہ میں ہے، اسے بھی ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ عبدالعزیز: حضور، آپ کو وہ خواب یاد ہوگا جو میں نے قیروان میں دیکھا تھا۔ موسیٰ: مجھے یاد نہیں۔ عبدالعزیز: میں نے سبزہ زار اور کھنڈرات کے درمیان ایک سنگ پتھر کا بت دیکھا تھا۔ موسیٰ: ہاں، یاد آ گیا، وہ جگہ یہی تھی حضور۔ موسیٰ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا: یہی جگہ ہے؟ عبدالعزیز: جی حضور، میں کھنڈرات اور بت دیکھ چکا ہوں۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا: اور وہ توک والی حسینہ؟ عبدالعزیز: وہ بھی وہاں ہے، میں نے اسے بھی دیکھا ہے۔ موسیٰ: وہ کون ہے؟ عبدالعزیز: وہ نائلہ ہے۔ موسیٰ: تم نے اس سے باتیں کی؟ عبدالعزیز: جی ہاں۔ موسیٰ: وہ تمہارے ساتھ جانا اپنی توہین نہ سمجھے؟ عبدالعزیز: میرے خیال میں نہیں سمجھے گی، بلکہ خوشی سے ہمراہ چلے گی۔ موسیٰ: اچھا، اب تم تیار ہو جاؤ، آج ہی روانہ ہونا ہے۔ عبدالعزیز: آج نہیں، کل۔ عبدالعزیز: بہتر ہے۔ موسیٰ: اسی وقت ان عیسائیوں کو طلب کر لیا جائے جو مصالحت کے لیے آئے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ اسونیا کے عیسائیوں نے مصالحت کر کے بغاوت کر دی اور 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان کی اس احمقانہ حرکت کی وجہ سے تمام عیسائیوں کی طرف سے ہمیں بدظن کر دیا ہے اور عام مسلمانوں میں جوش و غضب کا طوفان امڑ آنے کا خطرہ ہے۔ اب ہم یہاں سے تلی تلا جا رہے ہیں اور چونکہ ہم تمام عیسائیوں کی طرف سے مشکوک ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ ہر قلعہ سے کچھ آدمی بطور یرغمال اپنے ساتھ رکھیں اور جس جگہ کے لوگ بغاوت کریں وہاں یرغمالیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے موسیٰ کی بات کو اطمینان سے سن کر کہا: افسوس ہے کہ ایک جگہ کے احمقوں کی وجہ سے تمام عیسائی مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ شفیق حکمران کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں آپ پر یقین ہے، اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اطمینان کے لیے ہمیں ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ: ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب اور روزرک کی بیوی ہمارے ساتھ جائے گی۔ عیسائی: بہتر ہے۔ موسیٰ: ہم کل روانہ ہوں گے، آپ بھی تیار رہنا۔ عیسائی: جی بہت اچھا۔ ناظرین، تمام عیسائی اٹھ کر چلے گئے اور دوسرے روز سب تیار ہو کر آ گئے۔ نائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ موسیٰ سب کو ساتھ لے کر تلی تلا کی طرف اور عبدالعزیز 2000 مجاہدین کے ساتھ اسونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں سپہ سالار طارق بن زیاد کی جانب۔ ناظرین، ان کے پاس گورنر موسیٰ بن نصیر کا قاصد پہنچ گیا تھا اور اس نے امیر کے حکم سے بہادر اور شیر دل سپہ سالار طارق کو مطلع کر دیا تھا۔ طارق مجبور ہو کر رک گئے تھے اور اب ان کا ارادہ آگے بڑھنے کا نہ تھا۔ انہوں نے راحیل کے والد کو اطلاع کرا دی تھی کہ ان کی بیٹی بحفاظت مسلمانوں کے پاس ہے، ابھی وہ وطن واپس نہیں آنا چاہتی، اگر وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو فوراً چلے آئیں۔ ناظرین، طارق کو پتہ چل گیا تھا کہ مغیث الرومی قرطبہ اور اس کے گرد و نواح کو فتح کرتے ہوئے تلی تلا کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سن لیا تھا کہ گورنر موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ کے تمام علاقے فتح کر لیے ہیں۔ ان کے دل میں پھر جوش جہاد پیدا ہو گیا اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کا پاس سے لحاظ کر کے اپنے دل پر جبر کیا اور فتوحات کی امنگوں کو سینے میں دبا کر خاموش رہ گئے۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد مغیث الرومی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت عیسائی مرعوب ہو رہے ہیں، جس طرف بڑھتے چلے
چلے جائیں فتح ہوتی جائے گی اور اس طرح سارے اندلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور آگے بڑھ کے مدینۃ السالم، القلعہ اور قسطہ وغیرہ کو فتح کر کے دریائے غار الغارہ تک پہنچ گئے۔ ناظرین، مسلمانوں کی ہیبت عیسائیوں پر کچھ ایسی بیٹھ گئی کہ جس طرف بھی انہوں نے رخ کیا عیسائی ہلکا بغوش اطاعت ہوتے گئے۔ ناظرین، طارق دریائے الغارہ کو عبور کر کے کوہستان میں پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ کوہ فراس کے جنوب اور اندلس کے شمال میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، اس نے تمام کوہستان کو چھان ڈالا اور اسلامی پرچم لہراتے، نعرہ تکبیر لگاتے، اللہ کی وحدانیت کا شور مچاتے، تسخیر بلاد کرتے ہوئے مدینۃ المبدہ تک جا پہنچے۔ چونکہ آگے راستہ دشوار گزار تھا، نیز موسیٰ کے تلی تلا آنے کا خیال تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھے اور وہیں سے واپس لوٹ کر تلی تلا دارالسلطنت آ گئے۔ ابھی یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اپنے امیر گورنر موسیٰ کے آنے کی خبر گرم ہوئی اور وہ چند سرداروں کا لشکر لے کر ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک مشہور شہر تلاورہ میں پہنچے تو وہاں موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، طارق نے موسیٰ کا بشرا دیکھ کر معلوم کر لیا کہ وہ ان سے ناخوش ہے۔ ناخوشی کی وجہ وہ بخوبی جانتے تھے، مگر انہوں نے اس کے متعلق کچھ گفتگو نہ کی، بلکہ دونوں نے اپنی اپنی فتوحات کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ گورنر موسیٰ نے طارق کی اور طارق نے موسیٰ کی تعریف کی۔ اب یہ سب یہاں سے تلی تلا چلے گئے۔ ناظرین، طارق نے یہاں پہنچ کر کوہستان کی تمام رویداد سنائی اور جو نوادرات وہاں سے ملے تھے موسیٰ کے سامنے پیش کیے۔ من جملہ ان کے پاس ایک تخت تھا جو بیش بہا جواہرات سے مرصع تھا، کچھ عجیب قسم کے بڑے بڑے لال و یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر طارق کی تعریف کی اور اس کی بہادری کو سراہا، مگر ساتھ ہی ان سے کہا، اے بہادر ابن زیاد، میں تم سے اس لیے خوش ہوں کہ تم نے اپنی بہادری کی دھاک عیسائیوں پر بٹھا دی، اور خفا اس لیے ہوں کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین، طارق نے عاجزی کے لہجے میں کہا، مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ گورنر موسیٰ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اب تم غلام نہیں ہو بلکہ ایک صوبے کے گورنر ہو۔ طارق، میں خوب جانتا ہوں کہ میں اپنے وطن سے جس وقت آیا تھا اس وقت غلام تھا، آپ کی مہربانیوں نے مجھے اس اعلیٰ رتبے پر پہنچایا۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ اللہ کی مہربانیوں اور تمہاری ذاتی قابلیتوں نے تمہیں یہ رتبہ دیا۔ طارق، مگر میں ممنون ہوں آپ کا، آپ ہی نے مجھے نوازا ہے اور آپ ہی نے مجھے غلامی سے آزاد کیا، آپ ہی کی بدولت اس رتبے کو پہنچا ہوں۔ موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ تم غلام تھے، مگر مسلمان ہو کر تم میرے اور تمام مسلمانوں کے بھائی بن گئے ہو۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا۔ طارق، بے شک میں اس لیے مشکور ہوں۔ موسیٰ، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اس کے لیے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ موسیٰ، میں نے جب تمہیں اس مہم پر بھیجا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کی قسمتیں تمہارے ہاتھ میں دے دی تھی۔ طارق، جی ہاں۔ موسیٰ، تمہاری ذرا سی لغزش مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ طارق، بے شک، مگر میں نے احتیاط رکھی اور بفضلہ تعالی مسلمانوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا۔ موسیٰ، یہ سچ ہے، لیکن نقصان پہنچنے کا خطرہ تو تھا۔ طارق، اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی پیش قدمی نہ کرتا۔ موسیٰ، نہیں میرے نوجوان سپہ سالار، تم نے جوش جہاد اور فتح کی خوشی میں احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا۔ طارق، یہ بات نہیں ہے۔ موسیٰ، تو پھر؟ طارق، چونکہ عیسائیوں کو متواتر شکستیں ہو رہی تھی جس سے تمام ملک میں مسلمانوں کی شہرت ہو گئی اور عیسائیوں پر ان کا رعب چھا گیا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آگے بڑھ کر جتنا ہو سکے علاقہ فتح کر لوں۔ موسیٰ، مگر میں نے تمہیں پیش قدمی کی ممانعت کی تھی۔ مغیث الرومی بول اٹھا، لیکن یا امیر، وہ موقع ایسا تھا کہ اگر اس وقت پیش قدمی روک دی جاتی تو عیسائیوں کے دلوں پر چھایا رعب ختم ہو جاتا اور وہ سنبھل کر نئے جوش کے ساتھ
متفقہ متحدہ ہو کر مقابلے پر آ جاتے اور اس طرح سے ہماری سرفروشی کا نتیجہ برعکس ہو جاتا۔ موسیٰ خدا نخواستہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو مغیث الرومی تب ہم اس سب کے ذمہ دار ہوتے۔ موسیٰ مگر سپہ سالار تو طارق تھے۔ مغیث الرومی بے شک سپہ سالار وہی تھے مگر انہوں نے اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ موسیٰ تو پھر مغیث الرومی انہوں نے جو بھی کیا سب کے مشورے سے کیا۔ موسیٰ اور سب کا مشورہ کیا تھا؟ مغیث الرومی یہی کہ پیش قدمی کو جاری رکھا جائے۔ موسیٰ کیا یہ مشورہ صحیح تھا؟ مغیث الرومی جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوا ہے کہ نہایت موزوں تھا۔ موسیٰ میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر شکست ہوتی تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا؟ مغیث الرومی نہایت برا۔ موسیٰ اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی؟ مغیث الرومی ان تمام لوگوں پر جو اس مشورے میں شامل تھے۔ موسیٰ نہیں بلکہ صرف طارق پر، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے اور دنیا اور عقبہ میں وہی جواب دے تھے۔ مغیث الرومی یہ سچ ہے مگر انہوں نے جو بھی کیا خالص اللہ کے لیے کیا نہ کہ نمود و نمائش کی غرض سے۔ موسیٰ میں اسے مانتا ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ پرجوش اور بہادر نوجوان ہے مگر اس بہادری اور جوش کے زام میں 12,000 مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مغیث الرومی مگر اللہ نے ہماری مدد کی، ہم اس خطرے سے نکل آئے ہیں۔ موسیٰ بے شک اللہ نے اسے بے پناہ مہربانی سے نوازا مگر انہوں نے ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت تمام سردار وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کی اس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ طارق کو ان کے عہدے سے معزول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور کمانڈر علی نے کہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ طارق نے کوئی ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حیات تمیمی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ پیش قدمی کو روک دیتے تو عیسائی دوبارہ حملہ آور ہوتے۔ موسیٰ میں یہ تسلیم کر چکا ہوں مگر تم سب یہ بات تو مانو گے کہ طارق نے حکم عدولی کی ہے۔ مغیث الرومی یہ سچ ہے، موسیٰ میں طارق کو معزول کرتا ہوں۔ طارق مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا بلکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح ایک سپاہی بن کر جہاد کروں گا، مگر میں تمہیں قید کا حکم دیتا ہوں اور تم قید میں رہو گے۔ طارق مجھے اس سے بھی کوئی رنج نہیں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو اور وہ اس کی پاداش میں قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑے، یا اللہ کو میرا امتحان مقصود ہو۔ مغیث الرومی مگر ایسے جان باز کو قید کر کے اس کا دل نہ توڑیں۔ طارق نے مسکرا کر کہا، نہیں اس سے میرا دل نہیں ٹوٹے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر کو چونکہ مسلمانوں کا زیادہ خیال ہے اس لیے ان کی شفقت ان سے ایسا کرا رہی ہے۔ موسیٰ بالکل یہی بات ہے طارق، میں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ موسیٰ میں مسلمانوں کے خلیفہ کو سارا واقعہ لکھ کر سفارش کر دوں گا، پھر جو وہاں سے جواب آئے گا تو اس پر عمل کروں گا۔ طارق بہتر ہے۔ حاضرین، اس وقت طارق کو سپاہی کی حراست میں دے کر ایک کمرہ میں قید کر دیا گیا اور موسیٰ نے تمام واقعات لکھ کر خلیفہ کو بھیج دیے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 33 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔